اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہے، اور جو 70 صحابی سرکار کے ساتھ آئے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ، اور سرکار کا قافلہ چل رہا ہے، لوگ پھول نشاور کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے میلاد؟ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے میلاد؟ نیازیں بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میلاد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین، سید الاولین والسید الآخرین، سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد محمود الاحمد قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید برہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں انتہائی مشکور ہوں بزم سخی کامل ٹوبہ ٹیک سنگھ کا کہ جنہوں نے خوبصورت مختصر وقت میں یہ محفل سجائی، اور مشکور ہوں ان معاونین کا جنہوں نے دامے دل میں سخن قدمیں اس محفل کو رونق اور جلا بخشی اور قدم رنجہ فرمایا۔ انتہائی دلکش انداز سے مشکور ہوں خلیفہ رشید احمد صاحب اور خلیفہ ولی محمد صاحب کا، اور ممنون ہوں سید عاقب رضا اور سید عاشق شاہ صاحب کا، اور محبت و دل نوازی کے لیے ممنون ہوں شیخ ابو بکر صاحب کا، خلیفہ شہباز صاحب کا، مزمل حسین کا، اور میرے پیارے سبھی کے محبوب شیخ محبوب صاحب کا۔ حمزہ ایڈوکیٹ صاحب میری عزت کے لائق ہیں، توقیر اکرم صاحب، ذیشان صاحب، شعیب صاحب شاہد صاحب کے بیٹے، اور ایک بہت خوبصورت نام آیا لا ریب۔ اللہ اسے ہر عیب سے پاک کر رکھے۔ بہت حسین نام ہے، خدا کی کتاب کا نام ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب یہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس پہ بات ہو جائے تو زیادہ بہتر تھی، لیکن میں نے آیا میلاد پڑھی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام ضیاء صاحب، ماسٹر عباس صاحب، ساجد حسین صاحب شور کوٹ والے، کریم بخش اور عادل صاحب جھنگ والے، شاہد صاحب فلیکس والے، بابر فوٹوگرافر صاحب، مشتاق ایڈوکیٹ صاحب، قیصر مراد صاحب، اور محترمی شاہد صاحب کینتھا والے۔ اگر کوئی رہ گیا ہو تو سمجھیے کہ میری محبت سمو کے اسی کے دل میں جا رہی ہے۔ میں جو بھی ایک قدم چل کے بھی آیا اس محفل میں، اس کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ الحمدللہ الذی ثم الحمدللہ الذی، آج توبے میں دوسری محفل میلاد بپا ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ صاحب کی وساطت سے کسی باغ میں شاید کچھ یاد پڑتا ہے، میرے دماغ کے آنچل میں ایک سایہ سا جھلک رہا ہے،
تاریخ یاد نہیں، سن یاد نہیں، پر وہ ان کی کاوش سلیمہ تھی اور بہت عمدہ تھی، اسی کا عکس اور جمال اس کو سمجھیے۔ یہ محبت ہے نوجوانوں کی، دل فرازی اور دلداری ہے ان نونہالوں کی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے نکال کے باہر رکھوں اور یہ دھڑکتا رہے، آپ دیکھتے رہیں۔ کیونکہ مجھے بڑی امیدیں ہیں بابا صاحب۔ یہ بزم شرقی کامل کا پلیٹ فارم شاہ کمال صاحب بڑی محنت فرما رہے ہیں، اللہ ان کو، سعید صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ فیصل آباد سے ہیں، ان کو کل وہاں دربار گئے ہوئے پتہ لگا وہ آگئے۔ یہ محبت ہے اور مجھ پہ کوئی اعتماد نہیں۔ میں چند منٹ لوں گا سرکار کی میلاد کی شان بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ محفل کہیں اور تھی، بیچ میں آگے میں آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ آپ سب کی محبت ہے، جن کے میں نے نام لیے یہ دل کے سا گہرائیوں سے لیے، جن کے نہیں لیے ان کی دل کی عمیق گہرائیوں سے نام لینا۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم آباد و شاد رکھے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت بینات کا ایک حصہ پڑھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت احسان کیا مومنوں کے اوپر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، ان میں ایک رسول مبعوث کر دیا، وہ عظمتوں والا رسول، وہ رفتوں والا رسول، جس کے آنے کے چرچے اس کے آنے سے قبل تھے، جس کے چرچے اس کے آنے سے قبل تھے۔ ایک نام بھول گیا بھئی، سرور لبڑدار رہا، مت آنا آکھے کہ مانو نہیں بھول گیا، میں بھی یہ دے پیدا مرید ہوں۔ سرور لبڑدار تیرے پہ گل کر رہا تھا، ہاں انہوں پتہ لگا کہ تمہیں پتہ لگا تو ہاتھ اٹھا کی دن سے، اور ڈارک بڑی اینک لائی میں کہ شاید نظر نہ آتا۔ اے مومنوں، تم پہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب ہمیں دیا، یہ بڑا احسان ہے۔ اور یہ خطاب، میلاد، یہ سارے مومنوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کب سے تھا میلاد۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، میں نے بتانے لگا کب سے میلاد تھا۔ یہ 1823 میں ایک لاہور میں شخص تھا، اس نے میلاد شروع کیا، عنایت اللہ قادری، لاہور میں۔ اس سے پہلے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل میں دینے لگا ہوں۔ کائنات کے تاجدار، مدنی مٹھن منٹھار، صاحب لالات، آمینہ کے لال، والدہا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، طٰہٰ کی جبیں والے، جب عرش کی بلندیوں میں مقیم تھے، جب زمین و زمن نہیں تھا، چون و چرا نہیں تھا، یہ مکان نہیں تھا، مکی نہیں تھی، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سدرۃ المنتہا نہیں تھی، تحت الثری نہیں تھا، میرا نبی اس وقت بھی موجود تھا۔ میرا نبی کا ارشاد ہے، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں گند رہا۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کو نبوت نہیں ملی تھی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام بیٹے جناب نوح علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب ہود علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب شیش کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب زکریا کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب یحییٰ کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب یعقوب کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب یوسف کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب ابراہیم و خلیل کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو نبوت نہیں ملی تھی، جناب اسحاق کو نبوت نہیں ملی تھی، موسیٰ و عیسیٰ کو نبوت
نہیں ملی تھی، مگر میرا رسول اس وقت بھی نبی تھا، عرش کی بلندیوں پہ نبی تھا۔ قرآن گواہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں کو احسان کیا کہ اپنا وہ نبی رحمت للعالمین مبعوث کر دیا۔ آج مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ دلیل کیا ہے؟ ارے میں دنیا کی دلیل دینے لگا ہوں، میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کروں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایک توبہ حمیری نام کا بادشاہ تھا، یمن کا مالک تھا، یمن سے چلتا ہے توبہ حمیری اول اس کا نام ہے، وہاں دو حمیری تھے، حمیری اول اس کا نام تھا، توبہ اس کی کنیت، توبہ حمیری یمن کا بادشاہ چلتا ہے، شوق تھا صحت کا، شوق تھا دنیا کی چیزیں دیکھنے کا، شوق تھا دنیا کی چیزیں دیکھنے کا، شوق تھا ارض و سماوات کے مالک کے لیے خدمت کرنے کا۔ چلتا چلتا جب مکہ کراس کر کے مدینہ طیبہ کی سرحدوں میں داخل ہوا تو اس کے ہمراہ دو روایات میں ہے، ایک کہ 400 عالم دین ہوتے تھے اور ایک میں ہے کہ 4000 عالم دین اس کے ہمراہ ہوتے تھے، جو اس کے ہم رکاب ہوتے تھے، اس کے ہم سفر ہوتے تھے۔ جب وہ یثرب کی وادی میں آئے تو رات کو بادشاہ سو گیا، خیمے لگ گئے، وہ جو علماء اکرام تھے وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے کچھ خوشبو آ گئی، اکٹھے وہ 1 2 3 خیمے میں بیٹھے، کہا چلو دیکھیں، گئے دیکھا ایک کھجوروں کا باغ ہے، اس میں فوارے چشمے پھوٹ رہے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا تم نے تورات انجیل زبور پڑھی ہے، دیکھو نشانیاں۔ یہ صرف وہ جگہ جہاں بیماری نہ ہو، یہ وہی جگہ ہے۔ تمام علماء اکرام بیٹھ کے انہوں نے اپنے اپنے تمام حساب لگائے تو دیکھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خاتم النبیین نے آنا ہے، نبیوں کے سردار نے آنا ہے، عہد و وعد کے محبوب نے آنا ہے۔ انہوں نے باتیں کرتے کرتے ساری رات گزار دی۔ صبح جب بادشاہ کا دربار لگا تو جو بڑا عالم تھا وہ ان کا نمائندہ بن کے بادشاہ کے پاس گیا کہ ہمارے بادشاہ، ہم تیرے نمک خوار ہیں، ہم تیرے بردے ہیں، تیرے خریدے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہاں وہ آنے والا ہے جس کا انتظار ازل سے لے کے ابد تک ہو رہا۔ یہ جو یثرب بیماریوں کا گھر ہے، اس کو مدینہ طیبہ و طابہ بنا دیا۔ مزید تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان نے آگے پہلا پڑاؤ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تم سے درخواست کرتے کہ ہمیں یہیں چھوڑ دو، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کب آئیں گے وہ؟ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کب آئیں گے، کب جمال ذات کو جلال آ جائے گا تو آ جائے گا۔ اس نے کہا ہمیں تو ہم گھر بنا دو یہاں پہ، تیرا یہی احسان ہے۔ اس نے کہا بناؤ 400 گھر۔ اگا ایک میرا بھی بنانا، میں نے بھی نہیں ہے جانا، ایک گھر میرا بھی بنانا، میں نے بھی نہیں ہے جانا، مگر میرا گھر 2 منزل کو، کیونکہ جس کے لیے میں نے بنانا ہے وہ اونچی شان والا ہے، وہ اونچی عظمت والا ہے، وہ اونچی رفعت والا ہے۔ 1 سال لگ گیا مکان بنتے بنتے۔ وہ اب بادشاہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں علی والوں کی بات ہوتی ہے، جہاں خیمے لگائے نئی بستی بنا لی۔ بادشاہ نے کہا میں تو اب جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خواہش ہے کہ میں نبی آخر الزمان کی زیارت کر سکوں۔ کہا میں ایک خط لکھ کے دے کے جا رہا ہوں، اس خط میں اس کے اوپر حضور کے اوپر درود و سلام لکھا کہ آخری آنے والے نبی
میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں شاید اس وقت نہ ہوں، شاید، لیکن مجھے آپ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کر لیجیے۔ روز محشر مجھے بخشش کا شفاعت دیجیے، سرٹیفکیٹ دے دیجیے۔ بس دل جب آ جائے نا، آج دل آ گیا تو میں نے تقریر کر دی، ورنہ یہ کام ایسے ہوتا ہی نہیں۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، وہاں پہ یالہ نامی خاندان بس رہا تھا، اس کے بزرگ کو بلایا، کہا تم نے چوکیدار کے طور پہ نیچے رہنا ہے، اوپر میرے آقا نے رہنا ہے۔ یہ خط دیے جا رہا ہوں، یہ سامنے گھر ہے، اس میں اپنی اولاد رکھو، اور یہ خط جب میرے جی میں مر گیا تو کیا ہوگا، اپنے بیٹے کو وصیت کریں۔ ارے وہ نسل در نسل یحییٰ قبیلہ میں، اور ہر ایک کے نام کے ساتھ یحییٰ لگتا تھا، جو ایوب انصاری کے والد تھے ان تک وہ خط پہنچا۔ اب کرنا خدا کا ہوا کہ وہ ظہور قدسی ہو گیا۔ 40 برس غاروں میں بیٹھ کے جن کے لیے روتے تھے، اعلان نبوت ہو گیا۔ 13 سال سرکار مکے میں تشریف فرما رہے، مکے والوں کو ہدایت کرتے رہے، ہدایت نہیں آئی۔ ہجرت فرمائی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سونا اندھا تھا، سونا آیا تے سج گئے بازار۔ مدینے والوں نے سجانا شروع کر دیا مدینے کو۔ بچیے بڑو نجار قبیلے کی دف لے کے اپنے چھتوں کے اوپر چلی گئی، اور جب آئے تو بڑا طلع البدر، یہ میلاد ہے، کہہ رہے کب میلاد ہوا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا اللہ ما للہ داعی۔ اب آپ تشریف لا رہے ہیں، ٹولیاں بنا دی گئی ہیں، رات کا اتنا پیر تم نے جاگنا ہے، بھیا رات کا اتنا پیر تم نے جاگنا ہے، اگر کہیں سے روشنی نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آتا ہے، سارے بستی کو اٹھا دینا ہے۔ صبح کے وقت کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ایک دن وہ صبح روشن آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن وہ صبح روشن آ گئی، ابھی صبح کا اجالا پھوٹا نہیں تھا، ابھی نیند صبح تھی کہ دیکھا کہ دور سے کہیں کوئی آ گئے، آ گئے محمد، آ گئے محمد، مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد۔ سارا مدینہ باہر نکلا، آپ کسوانہ نامی اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہے، اور جو 70 صحابی سرکار کے ساتھ آئے وہ ساتھ کے ساتھ، اور سرکار کا قافلہ چل رہا ہے، لوگ پھول نشاور کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے میلاد؟ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے میلاد؟ نیازیں بانٹ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے میلاد۔ میلاد کسی کے گھر میں گھس کے چوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ دف کے اوپر بچیاں پڑھ رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں میلاد کی دعوت۔ کیا وہ صحابی نہیں تھے جن کی سنت ہم کرتے ہیں؟ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاں قیام فرما لیں، مگر آپ نے ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے کہا یہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے بیٹھے گی۔ ارے جس کی اونٹنی اللہ سے باتیں کرتی ہو اس محمد کا مقام کیا ہوگا؟ پاگل ہوا ہوا، اونٹنی کو علم ہے تو کہتے ہیں ان کو غیب کہتے ہیں۔ یہ حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ جو دو منزلہ مکان تھا، اونٹنی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اونٹنی ایوب انصاری کی قسمت تھی،
بڑے خوش ہوئے. ہر شخص کا یہ تھا کہ حضور میرے ہاں ہے، حضور میرے ہاں ہے، حضور میرے ہاں ہے. تو حمیری نے جو مکان حضور کے لیے ہدیہ کیا تھا، وہ اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے کہا وہ خط لاؤ. 1000 سال پہلے تم کہتے ہو غیب کا علم نہیں ہے، سبحان اللہ. اس کو تو ہزاروں سال پہلے کا علم ہے. وہ خط لاؤ. تاریخ کہہ رہا ہوں، میں کسی حدیث کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ تاریخ پڑھی ہے جو لوگ لکھتے ہیں. وہ خط دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آنے والے نبی آخر زمان، میں آپ کو ایمان لے کے آتا ہوں مگر میری زندگی وفا نہیں کر رہی، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کرنا. رولاب آیا ہے، حضرت ابوبکر نے پہلا ایمان لے آندا ہے، حضرت علی نے لے آندا ہے، میں کہنا سب نے پہلا صحابی توبہ میں. اس کے اوپر تو نبی ایمان لے کے آئے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ جب میرے پاس تمہارا سونا آ جائے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جدو میرا سونا تمہارے کو آ جائے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اور دی تابع داری بھی کرنا، اور دی بیعت بھی کرنا، اور دی مدد بھی کرنا. تو توبہ حمیری 1000 سال پہلے حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. حضور اسے قبول فرما رہے ہیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اسے جنتی کر دے. یہ ہے میرے نبی کا شان، جسے کلمہ بھی نہیں پڑھا اس کو جنتی کر دے. تو ابھی ڈھونڈ رہا ہے ابو طالب کہاں؟ تو ڈھونڈ رہا ہے ابو طالب کا ایمان. اور ایک احسان کیا ہے، مکان دیا ہے، تو میرا رسول اسے جنتی کہہ رہا ہے. جس ابو طالب نے پالا، اس کا رسول کے اوپر کتنا احسان ہوگا. سارے لباس کے ساتھ یا رسول اللہ حق. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لیکن یہ نعرہ مارنا تو صحیح مار. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ قیامت، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. نعرہ مار جو فرمان رسول ہے وہ مار. اور ٹھہر فرمان رسول جو ہے وہ نعرہ مار. کیا میرے نبی دی حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. معاذ اللہ. میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ پڑھ کے ویکھ کی فرمایا کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، اور جن دن امام حسن نو وہ شامل نہ کرے تیرا نعرہ جچدا ہی نہیں. حق 4 یار، حق 5000 کہہ. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق یار، عمر فاروق یار، سبحان اللہ. عثمان غنی یار، سبحان اللہ. مرتضی یار، سبحان اللہ. علی دا پتر حسن بھی یار، سبحان اللہ. بھی تے یار بھی، سبحان اللہ. عینین بھی، اکھاں دی ٹھنڈک بھی، سبحان اللہ، امیر المومنین بھی، خلیفۃ المسلمین بھی، حسن ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی دے کے کرم اللہ وجہ کیا امام حسن علیہ السلام کے نام. سبحان اللہ. ایسے محبت نال میں تہاڈا مشکور و ممنون. جڑے نال نے سب دا پھر ایک باری ریورس کیئر لا کے سبحان اللہ، سب دا مشکور و ممنون. سبحان اللہ. آپ کی محبتوں میرا وقت 3 بج گئے، مجھے پہنچنا ہے. فون ہے انہوں کا ظہیر صاحب برا دے نہ لیا. ظہیر صاحب تے بھی مہربانی فرماوے. آمین. یا اللہ انہوں پتلا کر دے میری طرح. آمین. یا اللہ صحت دے. آمین. ظہیر صاحب کے بیٹے کا نام ہے توقیر احمد تے بھی مہربانی فرماوے. آمین. میں جا رہا آن لائن. ہاں جی ہاں جی. ظہیر تیرے لیے پھر مجھے مدینے ملے ادھر کے ملیا.
تیری بیگم بھی مدینے ملے، آمین۔ تیرا پتر ہی مدینے ملے، آمین۔ مدینے بیعت ہوئے سن کوئی محفوظ مسجد نبی سبحان اللہ سعید صاحب دی بیگم اور بیٹا مسجد نبی بیعت ہوئے سن۔ اللہ رب العزت نے درجات بلند فرمائے اور سعید صاحب کے رزق چ اضافہ مال و جان خیر جنہیں دامے در میں سخن قدمے ایک پیر بھی لایا ہے اللہ ترمیر بن فرمائے حضور آمین اور حضور کی توفیل سن سب جنتی کرتے ملاتی کرتے وما علینا الا البلاغ